أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہر موڑ پر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، بڑے مبارک لمحات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عاشورے کے اس روزے کو قبول فرمائے، بندگی کے ہر ایک معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، رب کو راضی کرنے، اس کی تیار کردہ جنت کو پانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہیں پر عاشورہ کا یہ دن محرم کی 10ویں تاریخ، جہاں امت کا ایک طبقہ صحیح راستے سے ہٹا ہوا ہے، دین کے نام پر دین کو بدنام کر رہا ہے، دین کی پاکیزہ تصویر دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرنے کے بجائے دنیا انسانیت کے سامنے اس دین کی شکل کو بگاڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ اللہ تعالی امت کے اس طبقے کو ہدایت دے، صحیح سمجھ دے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ محترم حضرات و خواتین، آج کے اس خطبے میں ایک اہم موضوع پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ہم رکھیں گے۔ واقعی یہ بڑا اہم موضوع ہے، گھر گھر کا یہ مسئلہ یا گھر گھر کی یہ ضرورت ہے۔ میری مراد، آج ماں باپ اپنی اولاد اور اپنی نسل کو لے کر پریشان ہیں۔ یقیناً نسل نو کی حفاظت، نیو جنریشن کی حفاظت یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر ہم نے نسل نو پہ توجہ نہ دی، اگر ہم نے بچوں پہ توجہ نہ دی، یہ بچے جو کل مستقبل کے شہسوار ہیں، جو مستقبل میں مختلف میادین کو سنبھالنے والے ہیں، جو قوم کے ترجمان ہیں، جو اسلام کی تصویر ہیں، اگر ان پہ ہم نے توجہ نہ دی تو گویا کہ پورا معاشرہ اس کی زد میں آئے گا، آہستہ آہستہ خیر کا خاتمہ ہوگا اور بڑی تیزی سے پورے معاشرے کو شر اپنی لپٹ میں لے لے گا۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آج کے اس خطبے میں کہ مثالی والدین اس ٹاپک پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ہم رکھیں۔ یہ بات ہم جانتے ہیں دوستو کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، وہ دیندار بن جائیں، نیک بن جائیں، پاکیزہ بن جائیں، صالح بن جائیں، لوگوں کے حق میں مفید بن جائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنا مثالی رول ادا کریں، ماں باپ اپنا مثالی کردار پیش کریں۔ جب ماں باپ مثالی ہوں تو نسل مثالی ہوتی ہے، اولاد مثالی ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ مثالی نہ ہوں تو ان سے آپ یہ توقع رکھ نہیں سکتے وہ ایک مثالی نسل کو امت کے حوالے کریں، مثالی اولاد کو امت کے حوالے کریں۔ یہ بات بہت مشہور ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ وراء کل رجل عظیم ام عظیم، ہر کامیاب انسان کے پیچھے، ہر ایک بڑے عظیم انسان کے پیچھے ایک عظیم ماں کا کردار ہوتا ہے، ایک بے مثال والدین کا کردار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ اگر مثالی ہوں تو قوم سے ہم امید رکھ سکتے ہیں
کہ مثالی نسل وہاں تیار ہوگی، مثالی اولاد وہاں تیار ہوگی۔ اور واقعی یہ بہت بڑی امانت ہے دوستو، والدین کا مثالی بننا، والدین کا رول ماڈل بننا، یہ محض ایک آرزو نہیں، آرزو سے بڑھ کر یہ ذمہ داری ہے، آرزو سے بڑھ کر یہ دینی فریضہ ہے۔ والدین کا مثالی بننا یہ صرف خواب نہیں، والدین کا مثالی بننا یہ صرف آرزو نہیں، یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ماں باپ مثالی ہوں، تبھی چل کر معاشرے سے، نسل نو سے ہم برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں، ایک اچھی سوسائٹی ہم تیار کر سکتے ہیں۔ مثالی والدین کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ مثالی والدین کہتے ہیں جو سب سے پہلے خود ہی پر توجہ دیں، جو اپنی اصلاح پہ توجہ دیں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے، والدین سمجھتے ہیں کہ تربیت صرف اولاد کے حق میں کی جائے، دینداری اولاد میں نظر آئے، پاکیزگی اور طہارت اولاد میں نظر آئے، وقت کی پابندی اولاد میں نظر آئے، اللہ اکبر، مکارم اخلاق صرف اولاد میں نظر آئیں۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو، جب ماں باپ دیندار نہ ہوں، یہ دینداری بچوں میں منتقل ہو نہیں سکتی، پاکیزگی بچوں میں منتقل ہو نہیں سکتی۔ ضروری ہے اگر ماں باپ دیندار ہوں، صالح ہوں، اس کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے، جیسے ناموں کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھے نام رکھا کرو۔ جب نام کا بچے پہ اثر ہوتا ہے تو بچے، اللہ اکبر، اس دنیا میں جو وجود اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشا، اس کا ایک اہم سبب اور ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ تو جب ماں باپ دیندار نہ ہوں تو نسل میں ہم دینداری کی امید کہاں سے لگا سکتے ہیں؟ تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے بچے نیک ہوں تو دیکھیے گا، جائزہ لیجئے گا آپ نیک ہیں کہ یا نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سچ بولنے کے عادی بنے، آپ اپنی زبان کا جائزہ لیجئے گا، آپ سچ بولتے ہیں کہ یا نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے وقت ضائع نہ کریں، آپ جائزہ لیجئے گا آپ وقت کو ضائع کرتے ہیں یا وقت کو آپ آباد کرتے ہیں، وقت کو آپ برباد کرتے ہیں یا وقت کو آپ آباد کرتے ہیں، اس کا آپ جائزہ لیجئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے فحش، بے حیائی اور برائیوں سے دور رہیں تو آپ اپنا جائزہ لیجئے گا کہ ان معاملات میں آپ کا رول کیا ہے، ان معاملات میں آپ کا کردار کیا ہے۔ جب انسان خود ہی کو سنوارتا ہے وہیں سے ماحول بنتا ہے، جب انسان خود ہی کو سنوارتا ہے وہیں اہل خانہ کی تربیت ہوتی ہے، جب انسان خود ہی کو نکھارتا ہے آس پاس کے لوگوں میں وہ نکھار منتقل ہوتا ہے، وہ سدھار منتقل ہوتا ہے، وہ نیکی منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو ضروری ہے تربیت کی بات کریں، اخلاق کی بات کریں، پرہیزگاری کی بات کریں، تقوی کی بات کریں، علم کی بات کریں۔ اگر آپ کا اس میں کوئی رول نہ ہو، آپ کا اس میں کوئی کردار نہ ہو، بچے ان تمام اچھے معاملات میں آگے بڑھ نہیں سکتے۔ ایک مشہور آیت ہے جو خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی وہ آیت کریمہ ہم نے آپ کے حوالے کی، بڑی مشہور آیت۔ ماں باپ اور بچوں کے حوالے سے جب علماء کچھ باتیں پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس آیت کو کوٹ کر کے بتاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نار جہنم سے بچا لو۔ آیت میں غور کیجئے، اللہ تعالی ہر ماں باپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، ہر ذمہ دار سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے ایمان والو تم پہلے خود کو جہنم سے بچانا، پہلے تم ایسے اعمال کرنا جن سے تم جہنم سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، اے والدین، اے ذمہ دار، اے سرپرست حضرات، ایسے کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، ایسے اعمال کو بجا لانا
جن سے تم جنت کے مستحق بن جاؤ، ایسے اعمال کو بجا لانا جن سے تم خود کو اللہ کی رضامندی کے مستحق قرار پاؤ۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا۔ بعض ماں باپ دوسرے حکم پہ عمل کرنے کی کوشش اور فکر کرتے ہیں اور اہل علم سے پوچھتے ہیں، مولانا آپ کچھ ایسے اصول بتائیے، ایسی تعلیمات بتائیے میں تربیت کے میدان میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنے بچوں کو نیک بناؤں، میں اپنے بچوں کو مفید بناؤں، میں اپنے بچوں کو با اخلاق اور با ادب بناؤں، ایسے اصول بتائیے۔ اللہ کی قسم سب سے پہلا اصول یہ ہے آپ نیک بنیے، پہلا اصول یہ ہے کہ آپ با اخلاق بنیے، پہلا اصول یہ ہے کہ آپ پاکیزہ رہیے، پہلا اصول یہ ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ رہیے، پہلا اصول یہ ہے آپ وقت کے پابند رہیے۔ واللہ پورا مسئلہ حل ہوگا۔ ہر مسئلے کا سلوشن یہی ہے کہ خودی سے آپ شروعات کیجئے گا، ماحول بدلے گا، گھر بدلے گا، نسل بدلے گی، پوری سوسائٹی بدلے گی باذن اللہ۔ اس لیے ہم اور آپ جب کسی سے کہتے ہیں، اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بچے جھوٹ نہیں بولنا، تو جھوٹ بولنے میں ماں باپ کا کیا معاملہ ہے، غور کر کے دیکھیں آپ۔ بات بات پہ جھوٹ بولتے اور بچوں سے کہتے کہ سبحان اللہ جو ہے یعنی سچ بولیں۔ بچوں نے کبھی ماں کو 5 وقتہ نماز وقت پر ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ ماں اپنے بچوں میں چاہتی ہے کہ نماز کی پابندی نظر آئے، کہ جیسے ہی نماز کے وقت میں داخل ہو تو بچوں کے اندر نماز کو لے کر ایک فکر ہو۔ یاد رکھنا دوستو، بچے صرف کاپی کرنا جانتے ہیں۔ آپ اگر نفسیات سے واقف ہیں، سائیکالوجی سے اگر واقف ہیں، بچوں کی نفسیات یہ ہے کہ وہ صرف کاپی کرنا جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں شارٹ ویڈیوز کو لے کر گانے سننے سنانے، ناچ گانے کا اہتمام کرنے والے بہت سارے اللہ کے بندے، آپ بچوں کی زبان پہ دیکھیے، وہی گانے گنگناتے ہوئے ہمارے بچے نظر آئیں گے۔ کیا ریزن ہے؟ انہوں نے اپنی ماں کو گانے گنگناتے ہوئے پایا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں پایا۔ انہوں نے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے کرتے ہوئے پایا، اپنے آپ کو نمازوں کے حوالے کرتے ہوئے نہیں پایا، رب کے حوالے کرتے ہوئے نہیں پایا۔ آپ ان بچوں سے کہاں سے امید رکھ سکتے ہیں یہ خود کو دین کے حوالے کر دیں، یہ خود کو مساجد کے حوالے کر دیں، یہ خود کو اللہ اکبر نیکیوں کے حوالے کر دیں؟ اس لیے دوستو، پہلے خودی کو سواریے، پہلے خودی میں بہتری لائیے، آپ خود بخود گھر کا ماحول بدلتا ہوا پائیں گے، سورتا ہوا پائیں گے، گھر کا ماحول نکھرتا ہوا آپ پائیں گے۔ آج گھر کا ماحول جو بگڑ رہا ہے، معاف کیجئے گا، اس میں سب سے اہم ذمہ دار ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ ماں باپ نے گھر کو بگاڑا، پھر بگاڑ کی شکایت خود کرتے ہیں۔ تو اس لیے مثالی والدین کون ہیں؟ جن کا ہر کردار مثالی ہو، جن کی ہر بات مثالی ہو۔ مثالی والدین کی ایک اور پہچان یہ ہے، مثالی والدین اپنے بچوں کو سنبھلنے کا موقع اور ماحول فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہو دوستو، بچے گھر میں قدم رکھنے کے بعد ایک تربیت کا ماحول اپنے گھر میں پائیں۔ اللہ اکبر، ایسا ماحول اپنے گھر میں قائم کیجئے گا۔ آپ بتائیے گا کیا ایسا ماحول ہم نے قائم کر کے رکھا ہے اپنے گھروں میں؟ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچے ایسا ماحول پائیں، خود بخود پڑھائی پہ مجبور ہو جائیں، خود بخود اپنی اصلاح پہ مجبور ہو جائیں۔ ایسا ماحول قائم کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جب گھر میں دینی ماحول قائم ہوتا ہے، وہاں بچے دیندار ہوتے ہیں، وہاں بچے باادب اور بااخلاق ہوتے ہیں۔ ماحول قائم کرنے کے لیے اللہ اکبر ماں باپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، بچوں کی خاطر اپنی سبحان اللہ خواہشات کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے انہیں زمین میں دفن کرنا ہوتا ہے، تب وہاں صالح نسل وجود میں آتی ہے۔ ماحول بگڑا ہے، امید آپ اصلاح کی کریں، کبھی بگڑے ماحول سے اصلاح کی امید نہیں ہوتی ہے۔
माहौल अगर बिगड़ा है तो बिगाड़ को दूर करने की कोशिश तो करना हमारी जिम्मेदारी है ना दोस्तों। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा जब घर में बच्चे दाखिल हो ऐसा माहौल हो कि बच्चे सुभान अल्लाह उस पाकीज़ा माहौल में रहने को पसंद करें। आज आप देखिएगा बच्चे कहां रहना पसंद करते हैं, बच्चे बाहर रहना बहुत पसंद करते हैं। घर में दाखिल होते हुए हमारे बच्चों को डर लाहिक होता है, पता नहीं अब वालिदे मोहतरम क्या मसला लेकर मेरे पास आएंगे, अम्मी मेरे साथ क्या मुआमला करेंगे। बच्चों के अंदर जो ये खौफ का माहौल है दोस्तों, याद रखना ये जो घर है ये कोई सुबहान अल्लाह स्कूल और कॉलेज नहीं है जहां रूल्स और रेगुलेशन आप जो है पेश करें बच्चों को। बच्चों को एक सुबहान अल्लाह फ्री माहौल घर में होना चाहिए। बाहर से ज्यादा बच्चे घर में रहने को पसंद करें, ऐसा माहौल क्रिएट आप कर सकते हैं। आप देखिएगा एक बात आपने नोट की होगी कि बच्चे बाहर की जिंदगी में ज्यादा रहना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि आप अगर नोट करें तो आपको मालूम होगा कि बच्चे बाहर इसलिए रहना पसंद करते हैं, बाहर उनके अपने दोस्त ऐसे हैं जो उनको सुनते हैं, जो उनकी फीलिंग को समझते हैं। दिल में कोई बुरी ख्वाहिश आई तो वहां सुनने वाले लोग मौजूद हैं और उसे बढ़ावा देने वाले लोग भी मौजूद हैं। लेकिन घर का माहौल कैसा होता है कि बच्चों को हम कभी सुनते ही नहीं, बच्चों की फीलिंग को कभी हम समझते ही नहीं। सिर्फ हमने सोच लिया कि बच्चा बड़ा बन जाए, एजुकेटेड हो, बाअखलाक हो, बाअदब हो, और मेरी ये ख्वाहिश है और मेरा बच्चा बड़ा होकर यही बनना है, और उसकी खातिर सुबहान अल्लाह बच्चों के फीलिंग को हम कुचलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा कभी बच्चों की तरबियत नहीं होती, याद रखना आप। बच्चों को आप सुनिएगा, बच्चों के अंदर सिर्फ बुराई नहीं होती, बड़े नेक जज्बात भी उनके अंदर होते हैं। बुराई को प्यार और मोहब्बत से खत्म करने की कोशिश करें, और सुबहान अल्लाह जो अच्छाई आप देख रहे हैं खूब आप उसकी तारीफ कीजिएगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक फ्रेंडली माहौल घर में अगर हो, हमारे बच्चे बाहर से ज्यादा घर में रहना पसंद करेंगे। इसलिए माँ बाप से हमारी एक आजीजाना अपील है और दरखास्त है कि आप घर का माहौल ऐसा फ्रेंडली बनाइए कि बच्चे घरों में रहना पसंद करें। क्योंकि अगर माँ बाप अपने बच्चों की फीलिंग से अगर वाकिफ हों, अल्लाह की कसम तरबियत करने में बड़ी आसानी होती है, उनको समझाने में बड़ी आसानी होती है। एक और बात मैं आपको बताऊं, मिसाली वालिदैन किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर, जो अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। हमारे यहां पर एक बड़ा प्रॉब्लम है, जब मोटिवेट की हम बात करते हैं सिर्फ बाहर के स्पीकर्स हमें नजर आते, हजारों रुपये खर्च करके हम बाहर से जो मशहूर जो मोटिवेटर हैं उनको हम लाने की कोशिश करते। याद रखना अल्लाह के बंदो, हमारे बच्चों को जिस कदर हम मोटिवेट कर सकते हैं, अल्लाह की कसम इस कायनात में उससे बेहतर, माँ बाप से बेहतर कोई अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकता है। माँ बाप ने अपने बच्चों को जन्म दिया है, माँ ने हर किस्म की तकलीफ अपने बच्चों की खातिर उठाई है। ये सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं, माँ और बच्चे का ये रूहानी ताल्लुक है, ये दिली ताल्लुक है। क्या दिल के जज्बात बच्चों के दिल में मुंतकिल नहीं होंगे? क्या ये दिल की फिक्र बच्चों के दिल में मुंतकिल नहीं होगी? होगी। तड़प के साथ, दर्द के साथ, फिक्रमंदी के साथ बच्चों के साथ बैठ के बात करके देखिएगा, आपकी ये फिक्रमंदी बच्चों में ट्रांसफर होगी, आपकी ये दर्दमंदी बच्चों में मुंतकिल होगी। हम तो मोटिवेट के लिए बाहर से अफराद को तलाश करते नहीं दोस्तों, मिसाली वालिदैन मोटिवेटर होते हैं। और मोटिवेट कब करना? अल्लाह अकबर, बाहर से बुलाएंगे आप स्पीकर, वो आधा एक घंटा मोटिवेट करेंगे, चले जाएंगे। अल्लाह अकबर, मोटिवेट करने का प्लेटफॉर्म अल्लाह ने हर माँ बाप को अता किया है। रोजाना आप देखते हैं क्या गलती है, क्या खामी है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, आप देखते हैं। अच्छाई को बढ़ावा देने का हुनर भी हमारे पास है, बुराई को खत्म करने का मलका और सलाहियत भी हमारे पास है, बस हम पहचानते नहीं। अपने टूटे फूटे अल्फाज से सही, अपने टूटे फूटे अल्फाज से सही दर्दमंदी से बात कहिएगा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। अल्लाह ही माँ बाप से ज्यादा दर्दमंद कौन होंगे?
آپ درد مند ہیں، یہ باور اپنے بچوں کو کرائیے. آپ بچے محسوس کرنا چاہیے اس کائنات میں سب سے زیادہ درد مند اگر کوئی ہے تو میرے ماں باپ ہیں. یہ محسوس کروانا نا، یہ موٹیویٹ کرنے سے بچے پہچانتے ہیں. اور اسی طرح دوستو، موٹیویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں دعاؤں سے بھی نوازنا چاہیے. آج ہم اپنے بچوں کو دعا نہیں دیتے. پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ مولانا دعا کیجئے گا، انشاءاللہ ان نیک ہستیوں کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. ساتھ ساتھ ہمارے نبی نے ضمانت دی، باپ کی دعا اپنے بچے کے حق میں ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے. کیا ہم نے کبھی اللہ سے مانگا اپنے بچوں کے لیے؟ کیا کبھی ہماری زبان سبحان اللہ بچوں کے سامنے دعا کو لے کر سبحان اللہ کبھی جاری رہتی ہے؟ دوستو یہاں تو ماحول ایسا ہے، بات بات پہ گالی دیتے ہیں. اللہ معاف کرے. مثالی والدین کبھی اپنی زبان پہ گالی نہیں لائیں گے، یاد رکھو. کبھی کچھ کہا جائے تو کہتے ہیں کہ مولانا آپ کو کیا پتا، میرے بچے بہت ستاتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں. گالی کی لاٹھی سے ہانکے تبھی وہ سنبھلتے ہیں. یاد رکھنا دوستو، گالی اور مار یہ مسئلے کا سلوشن نہیں ہے. آج بہت سارے ماں باپ نے سمجھ لیا ہے کہ صرف گالی دینا، جھڑکنا، بھڑکنا اور انہیں نظر انداز کرنے سے بچوں کی تربیت ہو جائے گی. اور کبھی کہتے ہیں کہ مولانا میرا روب ایسا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہوں کیا مجال کہ میرا بچہ مجھ سے قریب ہو جائے، مجھ سے بات کرے اور آنکھ سے آنکھ ملائے. اتنا باروب ہوں اور ایسا میں نے گھر کا ماحول قائم کر کے رکھا ہے. کوئی تعریف والی بات ہے یہ؟ ارے تعریف والی بات ہے یہ کہ آپ سے اگر آپ کے بچے ڈریں تو پھر ان بچوں کی تربیت کون کر سکتا ہے بتائیے. اللہ اکبر. یاد رکھیے کہ ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو سبحان اللہ اپنے بچوں کا فیوچر چمکدار ہو، روشن ہو، اس کے لیے علمی اور عملی کوششیں کرتے ہیں. دعاؤں سے نوازیے گا. اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو گالی دیتے ہیں ان سے میں اپیل کروں گا اللہ کے واسطے اپنی زبان روک لو. جانتے ہیں نا ہم اس کائنات میں ماں باپ کی دعا اور بد دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. بات بات پہ گالی دینا. مسئلہ کیا ہے معلوم؟ ہمارے بچے باہر سے زیادہ گھروں میں گالیاں سیکھتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کے واقعات ہوتے ہیں، اللہ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کو شاد و آباد رکھے، ان کے مسائل کو اللہ حل فرمائے. آپ بتائیے گا کہ شوہر اور بیوی بچوں کے سامنے لڑیں، بچوں کے سامنے اگر سبحان اللہ اپنی جو ہے زبان کو غلط استعمال کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بند کمرے میں غلط استعمال کریں. اللہ اکبر. غلطی پہ غلطی کرتے ہیں ہم. غلطی یہ ہے کہ بیوی کو نعوذ باللہ چرب اور غلط زبان سے جو ہے ان سے مخاطب ہونا، یہ خود غلط ہے. مزید ایک اور غلطی کیا ہے؟ اپنے بچوں کے سامنے ماں کو جو ہے بہت برا بلا کہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں نے لڑائی کو بھی دیکھا اور گالی کو بھی سنا، تو بچوں کے مزاج میں نرمی کہاں آئے گی؟ ایسے بچوں کی زبان پر شائستگی کہاں آئے گی؟ دل بھی بگڑتا ہے، زبان بھی بگڑ جاتی ہے. بچے بہت سخت دل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیشہ نفرت دیکھا ہے، ہمیشہ لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے. ماں باپ کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ مثالی والدین ایک پاکیزہ ماحول فراہم کرتے ہیں. وہ پاکیزہ ماحول ایسا ہو اس میں محبت ہو، اس میں ہمدردی ہو، اس میں درد مندی ہو، اس میں خیر خواہی ہو، اس میں نیکی ہو. اللہ اکبر. ایسا ماحول آپ قائم کریں گے نا، بچوں سے اللہ کی قسم آسانی سے آپ برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے بندو، مثالی والدین سبحان اللہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں. اور یاد رکھنا کہ آپ کی دعاؤں کی اللہ کے پاس بڑی لاج ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نا، ایک والد اگر اپنے بچے کے حق میں دعا کرے اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول کریں گے. آج دوستو یہ کہہ کر انشاءاللہ اپنی گفتگو میں ختم کروں گا. رب کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونا، ان تعلقات کا اثر بچوں پہ بھی پڑتا ہے. یاد رکھنا، اللہ سے مانگو اپنے بچوں کے بارے میں. واللہ ہمارے آنسوؤں کی اللہ کے پاس لاج ہے، ہماری دعاؤں کی اللہ کے پاس لاج ہے، ہماری بندگی کی اللہ کے پاس لاج ہے. اللہ سے ہمارے تعلقات اگر اچھے ہونا، آپ کے بچوں کے اس کے بندوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے. آج ہر نوجوان کا یہ مسئلہ ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے تو کیا آفت لے کر آئے اور کیا پریشانی لے کر آئے. ماں باپ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، عزت کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، سر کو جھکا دیتے ہیں.
آپ کے اگر اللہ سے تعلقات اچھے ہونا، آپ کی دعاؤں سے آپ کے بچوں کو ہدایت کا راستہ ملے گا، اللہ کی قسم اچھی دوستی ملے گی۔ یاد رکھنا، ماں باپ کی نیکیاں، جہاں ماں باپ انتقال ہونے کے بعد بچوں کی اچھائیاں ماں باپ قبر میں بھی پائیں گے، اسی طرح سے دنیا میں رہتے ہوئے اگر ماں باپ نیک ہیں، اچھے ہیں، اس کا اثر بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ کے اللہ سے تعلقات اچھے ہوں، اس کی کوشش کیجئے گا۔ ایک عاجزانہ اپیل ہے، اگر ہم جمعہ کی بات کرتے ہیں، جمعہ ایک دن سبحان اللہ ہفتے میں اللہ مجھ سے اور آپ سے تربیت اور روحانی زندگی میں بدلاؤ چاہتا ہے۔ ہمارا ماحول دیکھیے، ہم جمعہ کے دن سب سے آخر میں آتے اور پھر بچوں میں وہ دینداری کہاں سے منتقل ہوگی بتائیے آپ؟ ارے اللہ اکبر، گھر کے مرد حضرات، نئی مسجد اگر آپ کو آنا ہے تو 12:45 یہاں جمعہ کا وقت ہے، آپ جانتے ہیں، علماء کی زبانی آپ نے سنا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جب 12:45 ہو، فرشتے بھی سبحان اللہ نیکیوں کا وہ دفتر، نیکیوں کی وہ کاپی بند کر کے آ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے، تو جو 12:45 کے بعد آئے وہ نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ گھر کا ماحول ایسا ہو، 12 کے بعد ہر مرد پریشان ہو گھر میں کہ مجھے 12:45 سے پہلے نئی مسجد پہنچنا ہے، جمعہ کے خطبے میں بیٹھنا ہے اور اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے۔ اگر ماں باپ نے تہیہ کیا، اللہ کی قسم بچے بھی ضرور دیندار بنیں گے۔ یہ بچے جب بڑے ہوں گے اس مسجد کو آباد کریں گے۔ بچوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہمیشہ تاخیر سے پہنچتے ہوئے، تو پھر وہ بچے کیسے 12:45 سے پہلے مسجد میں حاضر ہوں گے بتائیے آپ؟ ایک معمولی مثال دیتا ہوں، سینکڑوں مثالیں ہیں ایسی۔ اس لیے اللہ کے بندو، دین کے معاملے میں آپ سنجیدہ ہو جاؤ، آپ کے بچے بھی سنجیدہ ہو جائیں گے۔ آپ پابند ہو جائیں، آپ کے بچے بھی پابند ہو جائیں۔ آپ فکر مند رہیں، آپ کے بچے بھی فکر مند ہو جائیں۔ بہت ضروری ہے دوستو، کیونکہ زندگی تو ختم ہو جائے گی اور ہمارے یہاں سے رخصت ہونے کے بعد یہی بچے ہیں جو ہماری آخرت کو بنائیں گے، یہی بچے ہیں جو اللہ کے پاس کہیں گے اے اللہ میرے ماں باپ نے تربیت کے معاملے میں پوری ذمہ داری ادا کی، اور تیرے حبیب نے جو فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتی، تم پہ سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور حشر کی عدالت میں اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر بچہ اللہ سے کہے گا میری ماں نے حق ادا کیا، میرے باپ نے حق ادا کیا۔ ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں باپ کو مثالی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دیندار زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، نسل نیو جنریشن کی فکر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرمائے۔ وہ نوجوان لڑکے، وہ نوجوان لڑکیاں جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ الفت و محبت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صالح اولاد سے مالا مال فرمائے، اور جن کو اللہ نے بچوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بچوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کو دیندار بنانے کے لیے خود کو دیندار بنانے کی اللہ تمام والدین کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو اچھی دوستی نصیب فرمائے، اچھی صحبتیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی اللہ ہمارے بچوں کو توفیق عطا فرمائے۔ تمام اسکول اور کالجز کھل چکے ہیں، ایجوکیشن کے میدان میں ہمارے بچے آگے بڑھیں، خوب ترقی کریں، ایسی زندگی اللہ ہمارے بچوں کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔